بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6 یہ وحی کے بیان سے ہے۔ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ جواد تھے، مینس کے سخی تھے، اور رمضان میں دوسرے اوقات کے مقابلے میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے۔ مینس کہ الحمدللہ آگے رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اور یہ الحمدللہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ یہ ثابت ہوا کہ رزق کی فراوانی، یعنی کہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا، سخاوت دکھانا، قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا، یہ اللہ کے حکم سے آیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو بھی بات لاتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہی لاتے تھے، وہ اللہ کے حکم سے لاتے تھے نا۔ تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے، اور یہ ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے الحمدللہ۔ یہ صحیح حدیث صحیح بخاری سے یہ ثابت کر رہی ہے، یہاں سے ہی ہماری نیتیں جو ہیں وہ بہتر ہونے کو جا رہی ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس سخاوت کے معاملے میں جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی ذات میں وہی صدقہ خیرات، زکوٰۃ، فطرانہ، کھانے پینے کا معاملے میں جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس کا بٹوارہ کیا جائے، روزے رکھے جائیں، قرآن پاک کی تلاوت میکسیمم کی جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ سنت ہے اس پر عمل کیا جائے، روزوں پہ پابندی ہو، 5 وقت نماز پڑھنے پہ پابندی ہو، کوئی سستی کاہلی کسی جگہ پر نہ ہو۔ دیکھیں کتنے، میری اس وقت ایج جو ہے الحمدللہ 47 ایئرز ہونے کو آ رہی، آج ہو چکی ہے 48 ایئرز الحمدللہ ریئل میں، اور 48 جو ہیں رمضان مبارک کے سال گزر چکے ہیں میری زندگی کے۔ اس میں سے جو کنفرم کہا جا سکتا ہے کہ 28 30 35 سال تو الحمدللہ ریگولر روزے رکھنے کا سلسلہ رہا ہے، تو وہ بھی گزر گئے نا، رکے تو نہیں ہے نا۔ جس نے روزہ رکھا وہ اس کا بھی وقت گزر گیا، جس نے نہیں رکھا اس کا بھی وقت گزر گیا، جس نے قرآن پاک پڑھا اس کا بھی وقت گزر گیا، جس نے نہیں پڑھا اس کا بھی وقت گزر گیا، جس نے فجر کی نماز، عشاء کی نماز، 5 وقت کی نمازیں پڑھی اس کا بھی وقت گزر گیا، جو نہیں پڑھ رہا اس کا بھی وقت گزر رہا ہے۔ مر وہ بھی رہا ہے جو نیک اعمال کر رہا ہے، مر وہ بھی رہا ہے جو نہیں کر رہا ہے۔ اور جو یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ قیمتی وقت کیسے بنتا ہے، اس کا زر ایسٹ کیسے بنتا ہے کہ جب ہم نیکی کا کوئی نیک کام کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں مقبول ہوتی ہے اور وہ سنبھال لی جاتی ہے۔ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو وہ سنبھال لی جاتی ہے، اس کا اللہ کی ذات اجر و ثواب عطا کرتی ہے دنیا آخرت میں۔ ہمارا اس چیز پہ ایمان ہے اور ہونا چاہیے، اور اس کو مکمل طور پہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ میرے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، وقت گزر جانا ہے۔
وقت نے گزر جانا ہے، وقت نے نہیں رہنا، قیامت بھی آ ہی جائے گی۔ اور قیامت یاد رکھنا ایک مفہوم یہ بھی بتا دے قیامت کا، اللہ کی ذات جو کہ یہ بھی بتا چکی کہ قیامت قریب ہے، ہم نے سورہ بقرہ میں اس کے بارے میں بھی پڑھ لی۔ اور قیامت قریب بھلا کیسے ہے؟ قیامت تو آئے گی ہی آئے گی نا، یہ تو اللہ کو پتہ کب آئے گی، لیکن ہر انسان جو پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے قیامت اللہ کی ذات نے کیسے دکھائی ہے؟ جب وہ مر رہا ہوتا ہے۔ جو جو دنیا سے چلے گئے قیامت شروع ہے۔ حضرت صاحب عالم برزخ کا وقت گزار رہے ہیں، اچھے اعمال کیے سکون سے ہوں گے ڈیفینیٹلی، جس نے نافرمانیاں کی برے اعمال کیے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس میں سال ثواب کا سلسلہ رکھا ہے، لیکن اس کا فائدہ اس کو جو کلمہ کو ہوں گے، جو کلمہ گو ہوں گے، جنہوں نے وقت کے نبی کا کلمہ پڑھا ہوگا ان کو فائدہ ہوگا۔ ہر عام بندے کو نہیں ہوگا جو دیگر مذاہب بنائے جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس چیز کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ فرقے، یہ اپنے مسلک مذاہب الگ الگ یہ جو تم لوگوں نے بنایا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سخت ناپسند ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات نے دین اسلام کے بارے میں ہی متعارف کروایا ہے، اسی کی تاکید کی ہے، اسی کے پر زور دیا ہے، اسی پر عمل کرنے کی کو کہا گیا ہے، یہ اسلام میں ہی داخل ہونے کا کہا گیا ہے۔ وہ کیسے ہونا ہے؟ جو وقت کے نبی ہیں ان کو فالو کرنا بس۔ اور وہ اس وقت ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن کی صورت میں موجود ہے، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمارے پاس احادیث مبارکہ سنت مبارکہ کی صورت میں موجود، یہی صراط مستقیم ہے، اسی کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزارنی ہے، انہی پر ایمان لانا ہے، اس کی کو سچ ماننا ہے، صبر و شکر کرنا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔